غلام آگے بڑھا اور اسے ساتھ لے کر مہمان خانے سے باہر نکل گیا۔ نجم الدین نے جب سوالیہ نگاہوں سے جمال الدین کی جانب دیکھا تو وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور سلام کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے رخصت ہو جانے پر نجم الدین ایوب اٹھا اور مسکراتا ہوا محل کے اندر لوٹ گیا۔ کوئی نوکیلی سی چیز متی الدین کو اپنے پہلو میں چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے غیر ارادی طور پر اسے پیچھے ہٹانا چاہا مگر وہ مسلسل اپنی جگہ پر قائم رہی، بلکہ اس میں دباؤ بڑھتا گیا۔ چبھن درد میں بدل گئی تو متی الدین تڑپ اٹھا۔ اس نے یکدم آنکھیں کھول دیں۔ وہ اپنے بستر میں ہی تھا۔ اس نے تیزی سے پہلو میں چبھنے والی چیز کی طرف دیکھا تو اسے نیزے کی چمکتی ہوئی انی دکھائی دی۔ ان میں سے ایک نے اسے نیزے کی انی چبھو کر بیدار کیا تھا۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو برکائی خان کا بستر خالی پڑا تھا۔ وہ اب نیند کے خمار سے مکمل طور پر باہر آ چکا تھا۔ متی الدین نے منگول کی اس حرکت پر کسی فوری رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ اس کی جانب استفہامیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ منگول نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول پا کر اسے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ متی الدین جب باہر نکلا تو سورج خاصا اونچا ہو چکا تھا۔ الاؤ میں جلائی گئی لکڑیاں اب بھی سلگ رہی تھیں۔ باہر نکل کر متی الدین نے دیکھا کہ وہ صرف 3 نہیں بلکہ پورا قبیلہ ہی وہاں موجود تھا۔ انہوں نے سرخ رنگ کے عجیب سے لباس پہنے ہوئے تھے۔ ان کی پنڈلیاں اوریاں تھیں، پاؤں میں کھال کے بنے ہوئے جوتے تھے اور سروں پر مختلف جانوروں کے خول سجے تھے۔ ان خولوں کے نیچے کسی جانور کی کھال کے بال لٹکتے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ افراد کے پاس تو چپٹی تلواریں تھیں جبکہ باقی سب کے پاس دورے منہ والے نیزے تھے۔ متی الدین ابھی تک صورتحال سمجھ نہیں پایا تھا۔ برکائی خان کو اس کی نگاہوں نے تلاش کرنا چاہا مگر وہ ان میں موجود ہوتا تو دکھائی دیتا۔ متی الدین کی نگاہ دوسری طرف پڑی تو وہاں ایک بڑے خول کی ٹوپی پہنے ایک منگول بڑی بے دردی سے گوشت کے بڑے ٹکڑے پر دانت گاڑ رہا تھا۔ گوشت کا ٹکڑا اس کے ہاتھوں میں دیکھ کر اسے یاق کا خیال آیا۔ اس نے تیزی سے الاؤ کی جانب نظر پھیری تو وہاں ہڈیوں کے ڈھانچے کے سوا اسے کچھ نہ ملا۔ برکائی خان کا شکار کیا ہوا یاق کھا گئے تھے۔ تم کون لوگ ہو اور یہ کیا بدتمیزی ہے؟ متی الدین تیز آواز میں بولا۔ تاتاری بولتا ہے، ان میں کوئی بولا۔ بڑے پتھر پر بیٹھا ہوا منگول جو ان کا سردار تھا زور سے ہنکارا۔ شکل سے تو عرب لگتا ہے مگر تاتاری بول رہا ہے۔ خیر تمہیں معلوم نہیں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے اور کسی کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ مجھے میرا دوست یہاں لایا ہے اور وہ مجھ سے زیادہ ان علاقوں کو جانتا ہے کیونکہ وہ یہیں پلا بڑا ہے۔ متی الدین کے چہرے پر پریشانی کے آثار نہیں تھے۔ دلیر لگتے ہو، سردار دانت نکالتا ہوا بولا، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ سرکیشی پہاڑی پر صرف سرخے ہی شکار کر سکتے ہیں۔ کسی مقامی یا مسافر کو یہاں شکار کرنے کی اجازت نہیں۔ تم نے نہ صرف سرخوں کے قانون کو توڑا ہے بلکہ مقدس یاق کو بھی اپنا نشانہ بنایا ہے جسے شکار کرنا گناہ عظیم ہے۔ جنگلی جانور صرف جانور ہی ہوتے ہیں، ان میں کوئی مقدس نہیں اور نہ ہی کوئی گھٹیا۔ سب کو ایک ہی اللہ نے پیدا کیا ہے، سب اسی کی مخلوق ہیں۔ تم اپنا خیال نیک کر لو تو تمہیں فائدہ ہوگا۔ متی الدین اسے اسلامی فلسفہ سمجھانے لگا۔ مسلمان ہے، اس کا سر میں لوں گا۔ ایک نے زور سے کلکاری لگائی۔ پھر کیا تھا، کوئی اس کی کھال مانگ رہا تھا تو کوئی اس کے بال۔ اس کے بدن کے تمام اعضاء وہ بڑی بیتابی سے ٹٹولنے لگے۔ متی الدین نے انہیں ہٹانا چاہا تو ایک زوردار گھونسے نے اس کی قوت مدافعت کو یکدم توڑ ڈالا۔ وہ اپنا پیٹ پکڑ کر دوہرا ہوتا چلا گیا۔ لمحہ بھر میں وہ زمین پر منہ کے بل جا گرا۔ کئی لاتیں ایک ساتھ حرکت میں آئیں اور اس کے پیٹ پر برسنے لگیں۔ رک جاؤ، اسے ہم جلو گائی میں لے جا کر قربان کریں گے۔ سردار کی آواز پر وہ یکلخت رک گئے۔
ایک منگول ان سب سے الگ ایک جانب کھڑا ان کی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ وہ سست روی سے سردار کے پاس آیا۔ سردار کبیائی خان، وہ پاس جا کر بولا تو سردار نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا بات ہے فستائی، تم شاید یہ نہیں دیکھ رہے کہ خیمے کا رنگ کیا ہے؟ فستائی خان متنبع انداز میں بولا، میں نے دیکھ لیا ہے، یہ سنہری خیمہ ہے جس کے مالک اس سرزمین کے مالک کہلاتے ہیں، مگر یہ علاقہ میرا ہے، میں کسی کا غلام نہیں۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی میرے علاقے میں دخل اندازی کرے، وہ چاہے اردو زریں کا زریں خیل ہو یا ایل خانی۔ سردار کبیائی خان نے غصے سے کہا۔ سردار سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا، یہ سرخ قبیلے کی بقا کا مسئلہ ہے۔ فستائی خان نے اسے مستقبل میں درپیش خطرے سے آگاہ کیا۔ سردار میں ہوں یا تم، اپنی حدود سے تجاوز نہ کیا کرو فستائی، وہ غصے سے بولا۔ اسے رسیوں سے باندھ کر جلبگائی کی راہ لو۔ سردار کبیائی نے بلند آواز میں حکم دیا۔ قبیلے کے افراد نے اسے رسیوں سے مضبوطی سے باندھا اور اسی بانس پر لٹکا کر اٹھا لیا جس پر رات کو برکائی خان نے یاک کو پرو ڈالا تھا۔ متی الدین دل میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ برکائی خان لوٹ آئے۔ وہ اسے سوتا پا کر پھر کسی جانور کے پیچھے نکل پڑا ہوگا۔ اگر وہ لوٹ آتا تو وہ ان وحشی منگولوں کو سنبھال لیتا۔ اسے چونکہ نیند کے عالم میں سے بیدار کیا گیا تھا، اس لیے اس کے بدن پر صرف کپڑے ہی تھے، کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ کوئی ہتھیار ہوتا تو شاید وہ کچھ مزاحمت کرنے کی کوشش کرتا۔ باز پر جانوروں کی طرح الٹا لٹکا ہوا وہ خود کو بھی جانور محسوس کر رہا تھا، جو کہ بے خبری میں شکار کر لیا گیا تھا۔ قبیلہ سرخ کے افراد تاتاری زبان میں کوئی عجیب سا گیت گا رہے تھے جس کے بول متی الدین کو صحیح طرح سے سمجھ نہ آ پائے۔ برکائی خان اگر وقت پر پہنچ نہ پایا تو متی الدین جرجری سی لے کر رہ گیا۔ سرخ قبیلے والے تو اس کی تکہ بوٹی الگ کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ وہ لمحہ دور نہیں تھا کہ جب وہ ان کی بربریت کا شکار ہو جاتا۔ قریباً نصف دن تک مسافت کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ اتنی مہلت تک متی الدین کو کسی نہ کسی معجزے کے رونما ہونے کی پوری امید تھی۔ الٹا لٹکے لٹکے متی الدین کا سر چکرانے لگا تھا۔ اچانک آوازوں میں تیزی آ گئی۔ قبیلے کے افراد کی آوازیں اسے زیادہ محسوس ہونے لگیں۔ اس نے اپنی پوری قوت جمع کر کے گردن اوپر اٹھائی اور اپنے سامنے دیکھا تو سرخ خیموں کا ایک بکھرا ہوا میدان دکھائی دیا۔ وہ ان کی جائے رہائش تھی، جہاں قبیلے کے دوسرے لوگ ان کے استقبال میں وہی گیت گا رہے تھے جو کہ کافی دیر سے متی الدین سن رہا تھا۔ پٹائی سے اس کے بدن کا ایک ایک عضو درد کر رہا تھا، اور دوسرا، جب بھی بانس کو کوئی جھٹکا لگتا تو اس کی ساری ہڈیاں جنجنا اٹھتیں۔ مسلسل دوہرا بندہ رہنے کے باعث اس کا خالی معدہ بری طرح متاثر ہوا تھا۔ درد کی ٹیسیں جب ناقابل برداشت ہوئیں تو اس کی نگاہوں کے سامنے اندھیرا پھیلنے لگا۔ اس نے بہت اپنی گردن کو جھٹکا مگر بے سود، اس کی گردن ایک جانب ڈھلک گئی۔ جمال الدین المراحی بے حد مسرور واپس لوٹا تھا۔ اس نے اپنا اصل مقصد حاصل کر لیا تھا۔ وہ ایک تیر سے دو شکار کر کے بے حد خوش تھا۔ ایک جانب تو اس نے فاطمہ سے بے بس ہتھیار لیا تھا، تو دوسری طرف اسی کو ڈھال بنا کر اس نے نجم الدین ایوب سے اپنے نالائق بیٹے کے لیے اعلیٰ عہدے کا مراسلہ حاصل کر لیا تھا۔ اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی بڑی مسرت سے اپنی بیوی کو یہ خوشخبری سنائی۔ بیوی اپنے شوہر کا دمکتا ہوا چہرہ دیکھ کر پھولے نہ سمائی۔ اسی اثناء میں اس کا بیٹا فرقان الدین بھی وہاں چلا آیا۔ اس نے آتے ہی اتنی زیادہ خوشی کے بارے میں استفسار کیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کا باپ اس کے لیے اعلیٰ عہدے کا بندوبست کر چکا ہے تو وہ بھی سرشاری کے عالم میں اچھلنے لگا۔ فرقان الدین فرط مسرت سے اپنے جذبات دباتا ہوا بولا، آپ ابھی تک اس اعلیٰ عہدے کو پوشیدہ کیے ہوئے ہیں، بھلا مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے کس مستقبل کا دروازہ کھول آئے ہیں۔
کیوں نہیں؟ جمال الدین مستی کے عالم میں جھومتا ہوا بولا۔ آخر یہ سب تمہارے مستقبل کے لیے ہی تو ہے، تمہیں بتانا تو اشد ضروری ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے جبے میں ہاتھ ڈالا اور کاغذ کا لپٹا ہوا سنہرا رول اس کی جانب بڑھا دیا۔ فرقان الدین نے بڑے اشتیاق سے اس رول کو پکڑا اور اس کی تہیں کھولنے لگا۔ کاغذ کھلتے ہی اس کی نگاہیں تحریر پر پھسلنے لگیں۔ جو وہ عبارت پڑھتا چلا گیا اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ جمال الدین المراحی اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کے لیے وہ ہاتھ مارا تھا جسے سن کر دوسرے لوگ ایک بار تو دانتوں میں انگلیاں لینے پر مجبور ہو جاتے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ فرقان الدین بگڑ کر بولا۔ اس کا لہجہ خاصا جارحانہ تھا جسے جمال الدین نے فوراً محسوس کر لیا۔ اس نے حقارت سے مراسلے کو فرش پر پھینک دیا۔ جمال الدین کینتوز نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا آگے بڑھ کر نیچے جھکا اور مراسلہ اٹھا لیا۔ اس نے مراسلے کو پہلے تو اچھی طرح سے جھاڑا، پھر اس کی نگاہیں کاغذ پر موجود تحریر پر پھسلنے لگیں۔ جو تحریر کا مفہوم اس کے دماغ میں اترتا چلا گیا تو اس کا چہرہ طیش و استحجاب سے کرخت و سرخ ہوتا چلا گیا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ غصے کی شدت سے کانپنے لگا۔ یہ مراسلہ کسی اعلیٰ عہدے کی سفارش نہیں تھا، بلکہ قاضی القذاق کے نام ایک سادہ سا پیغام تھا کہ مراسلے کے حامل جمال الدین المراحی کے ہونہار فرزند فرقان الدین کی کڑی آزمائش لی جائے اور اس کی قابلیت کو ہر لحاظ سے پرکھا جائے اور اس کے مطابق اس کے لیے کسی بھی عہدے کی سفارش کی جائے۔ اس ضمن میں جمال الدین المراحی کے شاہی مراتب تک کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے۔ قاضی القضاء کو خصوصی ہدایت کی گئی تھی کہ وہ آداب شاہی کی بجاوری میں مگن ہونے کے بجائے عدل و انصاف سے کام لیں۔ نجم الدین ایوب، تمہیں یہ مذاق بہت مہنگا پڑے گا۔ جمال الدین دانت پیستا ہوا زیر لب غرایا۔ فرقان الدین نے جب اپنے باپ کے تیور دیکھے تو اس نے وہاں سے کھسکنے میں ہی عافیت سمجھی۔ اس نے راہ فرار اختیار کرنے میں ذرا بھی تامل نہیں کیا تھا۔ ممکن تھا کہ چند لمحے قبل اس نے جس استہزائیہ رد عمل کا مظاہرہ کیا تھا اسی کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑ جاتا۔ جمال الدین بے بسی کے عالم میں محض مٹھیاں بھرتا رہ گیا۔ اس کی بیوی بھی حالات کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے باہر نکلنے لگی تو جمال الدین نے اسے فوراً اپنے خاص غلام ابی جریدہ کو حاضر ہونے کا حکم سنایا۔ وہ محض اپنی گردن اسبات میں ہلا کر رہ گئی۔ کیا ہوا میرے آقا؟ جمال الدین المراحی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی آواز سن کر چونک پڑا۔ اس نے نگاہیں اٹھائیں تو اس کے سامنے ایک اوسط قامت کڑیل سیاہ فام موجود تھا۔ آؤ ادھر بیٹھو، جمال الدین تحکمانہ لہجے میں بولا۔ ابھی جریدہ خاموشی سے اس کے سامنے دو زانوں بیٹھتا چلا گیا۔ جمال الدین کمرے میں موجود اونچی نشست سنبھالے ہوئے تھا۔ ابھی جریدہ الجھی نگاہوں سے اپنی طلبی کے بارے میں منتظر تھا۔ جمال الدین نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے گمبھیر لہجے میں اپنی بات کا آغاز کیا۔ آج ایک دیرینہ ہمدرد نے ہمارے ساتھ مکر و فریب کیا ہے۔ اس نے اپنے رتبے کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے عقب سے وار کر کے ہماری غیرت و عزت کو للکارا ہے۔ وہ تو ہمارا مقدر اچھا تھا کہ بروقت حقیقت کا حال کھل گیا، ورنہ ہمیں کس قدر خواری کا سامنا کرنا پڑتا وہ شاید ہم بھی صحیح طرح سے نہیں جانتے۔ وہ مکار دھوکہ دہی کے انجام سے شاید واقف نہیں ہے۔ آقا، ابھی جریدہ ابھی تک خود کو الجھا محسوس کر رہا تھا۔ وہ استفہامیہ لہجے میں بولا، میں ابھی تک آپ کے مفہوم کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پایا۔ ذرا کھل کر بتائیے، ایسا کون بدبخت ہے جو آپ کے ساتھ دھوکہ دہی کا مرتکب ہوا ہے؟ کس کی مت ماری گئی ہے جو آپ کی راہ میں روڑے اٹکانا چاہتا ہے؟ جمال الدین اس کی بات سن کر دھیما سا مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں پہلے جیسا دمخم نہیں تھا، کھوکھلا پن اور باسیت بے نقاب ہو رہی تھی۔ اس نے ابھی جریدہ کو مختصراً حالات کی نوعیت سے آگاہ کیا۔
کچھ ہی لمحوں میں ابو جریدہ معاملے کی تہہ تک پہنچ چکا تھا۔ میرے آقا، اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ سزا، بلکہ خوفناک ترین سزا، جو نجم الدین ایوب کو باقی عمر تک یاد رہے۔ میرے پاس دو قسم کی تجاویز ہیں جن سے ممکن ہے آپ کی انانیت کو تسکین مل سکے اور آپ کا دیرینہ ہمدرد ہضمیت اٹھائے۔ میں دونوں تفصیل سے سننا پسند کروں گا۔ جمال الدین المراحی کے چہرے پر یکدم بشاشت سی پھیل گئی۔ وہ قدرے نیچے جھکتے ہوئے سر تا پا گوش ہو گیا۔ برکائی خان واپس خیمے پر لوٹا تو اس کی نگاہیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی۔ خیمے کے اطراف کوئی اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ اس نے تیزی سے کندھے سے کوئی چیز زمین پر پھینکی اور پہلو میں موجود خنجر نکال کر مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ محتاط قدموں سے خیمے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ خیمے کے باہر یاک کی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں۔ چوپان پر موجود یاک کا پنجر اس کو منہ چڑھا رہا تھا۔ سورج بادلوں کے عقب میں چھپ چکا تھا اور ہلکی ہلکی برفباری شروع ہو چکی تھی۔ برکائی خان پوری طرح چوکس تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم جماتا ہوا خیمے کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اس کی توقع کے عین مطابق خیمے میں کچھ نہیں تھا۔ متی الدین کی تلوار اور خنجر ایک جانب گرے ہوئے تھے۔ اس کا جبہ بھی خیمے کی کمانی پر لٹک رہا تھا۔ برکائی خان کو صورتحال سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ منگولوں کا کوئی گروہ وہاں وارد ہوا ہوگا اور اس نے متی الدین کو گرفتار کر لیا ہوگا۔ یقیناً وہ نیند کے عالم میں ہوگا، اسی لیے اس کی اشیاء اس کے بدن پر نہیں تھیں۔ برکائی خان نے خنجر پہلو میں واپس رکھ دیا اور خیمے سے باہر نکل کر چوپان کی جانب بڑھا۔ یاغ پر 1 انچ بھی گوشت باقی نہیں تھا۔ اس نے چوپان کا اچھی طرح جائزہ لیا اور اس کے بعد وہ زمین پر گری ہوئی ہڈیوں کی جانب متوجہ ہوا۔ برکائی خان ایک ایک ہڈی اٹھاتا اور اسے تمام زاویوں سے دیکھتا رہا۔ کافی دیر تک وہ اسی کام میں مشغول رہا۔ ہڈیوں سے فارغ ہو کر وہ خیمے کے گرد پڑے ہوئے پتھروں کو جانچنے لگا۔ اس تمام کام سے فرصت پانے پر اس نے گہرا سانس لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے متی الدین کو کوئی جسمانی گزند نہیں پہنچائی، وہ اسے زندہ گرفتار کر کے لے گئے ہیں۔ وہ خود سے باتیں کر رہا تھا۔ ہڈیوں پر دانتوں کے خاص نشانات سے وہ اس گروہ تک پہنچ چکا تھا جس نے اس کی غیر موجودگی میں یہ کار انجام دیا تھا۔ اس نے خیمے میں موجود لکڑیوں کے ایک چھوٹے سے گٹھے کو نکالا اور چوپان کے احاطے میں آگ روشن کی۔ کچھ ہی لمحوں میں آگ بھڑکنے لگی۔ برکائی خان نے کندھے سے پھینکی ہوئی چیز کی جانب توجہ کی جو کہ شکار کیا ہوا سفید ہرن تھا۔ برکائی خان نے اسے خنجر کی مدد سے کاٹنا بنانا شروع کر دیا تھا اور اس کے پارچے کر کے آگ کے گرد اس طرح بکھیر دیے جیسے کپڑے سکھانے کے لیے رکھ دیے جائیں۔ وہ ہرن کا گوشت محفوظ کرنا چاہتا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اچانک اسے کوئی خیال آیا تو اس نے تیزی سے خیمے کے دائیں جانب نیچے کی اترائی میں نگاہ ڈالی۔ وہ لوگ اس کے گھوڑے بھی ساتھ لے گئے تھے۔ سنہرے خیموں کی اتنی بے حرمتی، اس کی انہیں بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ برکائی خان دانت پیستا ہوا بڑبڑایا۔ اسی لمحے اسے کسی کے چلنے کی چاپ سنائی دی۔ برکائی خان کا ہاتھ لاشعوری طور پر خنجر کے دستے پر مضبوط ہوتا چلا گیا۔ اس کے کان چاپ پر لگے تھے۔ بیبرس کو نجم الدین ایوب کے محل کے بائیں جانب ایک بڑے احاطے میں ٹھہرایا گیا تھا۔ اس احاطے کے کناروں پر بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے سے کمرے غلاموں کی رہائش گاہیں تھیں۔ اس احاطے میں صرف ان غلاموں کو رکھا جاتا تھا جو محافظ کے طور پر استعمال کیے جاتے تھے۔ یہ تمام غلام نجم الدین ایوب کی ذاتی ملکیت تھے۔ یہاں جو چیز خاص طور پر بیبرس کے مشاہدے میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ نجم الدین ایوب کے غلاموں میں ترک اور سلجوقی افراد کی اکثریت تھی۔ یہ غلام جسمانی ساخت کے لحاظ سے حیرت انگیز صحت و قوت کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی وفاداری میں بھی بہترین تسلیم کیے جاتے تھے۔
نجم الدین ایوب نے اپنے ایک خاص ترک غلام ابو خویلد کو بیبرس کی جانچ و امتحان کے لیے مقرر کیا تھا۔ یہ ترک غلام ایک سخت منتظم ہونے کے ساتھ ساتھ خوش مزاج بھی تھا۔ بیبرس کو اس کے ہمراہ کبھی بدمزگی یا بوریت کا احساس نہیں ہوا۔ ابو خویلد نے بیبرس سے فن موازرت کے مختلف امور سے متعلقہ ابتدائی امتحان لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس نوجوان پر معمولی سی توجہ اسے ایک ایسا شاہکار بنا سکتی ہے جو مستقبل میں اپنا لوہا منوائے گا۔ ابو خویلد نے نجم الدین ایوب کی توجہ بیبرس کی چند اہم خوبیوں کے بارے میں مبذول کرائی تھی۔ اس نے بیبرس کی فنون حرب کی تعلیم کو نامکمل قرار دیتے ہوئے اس کی از سر نو تربیت کی سفارش بھی کی تھی۔ نجم الدین ایوب کو ابو خویلد پر مکمل بھروسہ تھا، اسی لیے اس نے بیبرس کے معاملے میں اسے کامل اختیار سونپ دیا۔ ابو خویلد نے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے دن رات کڑی محنت شروع کر دی۔ بیبرس کو کسی دوسرے کام میں شمولیت کی اجازت نہیں تھی۔ وہ صبح سے رات گئے تک فنون حرب کی باریکیوں کو سمجھنے میں مصروف رہتا۔ بیبرس کے مکمل ارتکاز و یکسوئی، ذوق و شوق اور انہماک نے ابو خویلد کو بڑی حد تک مطمئن کر دیا تھا۔ اسے اپنی محنت جلد ہی کارگر ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھائی ملک العادل، جو کہ والی الکرک تھا، اس نے 596 ہجری میں نابالغ سلطان نے مصر ملک المنصور کو علماء کے فتویٰ کے مطابق تخت سے اتار کر عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ ملک العادل نے ایوبی سلطنت کو، جو کئی بقروں میں منقسم تھی، از سر نو متحد کیا اور 598 ہجری تک سارے مصر، میسوپوٹیمیا اور عرب میں ایک بار پھر طاقتور حکومت کی داغ بیل ڈالی۔ اس کے دور حکومت میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ 615 ہجری میں ملک العادل صلیبی لشکر سے مقابلے کے لیے مصر روانہ ہوا تو راستے میں بخار کے باعث وفات پا گیا۔ اس کے بعد اس کا جوان بیٹا ابو المعالی ناصر الدین محمد الملک الکامل کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ اس نے چھٹی صلیبی جنگ میں اپنی مہارت اور جوانمردی کے ایسے جوہر دکھائے کہ نصرانیوں کو اپنی جانیں بچانا دشوار دکھائی دینے لگا۔ بالآخر انہوں نے مجبور ہو کر صلح کی درخواست کی۔ یوں چھٹی صلیبی جنگ ختم ہو گئی۔ ملک الکامل نے ناعاقبت اندیشی سے کام لیا اور اپنے اقتدار کی بقا کے لیے یروشلم نصرانیوں کی تحویل میں دے دیا۔ 635 ہجری میں ملک الکامل والی مصر وفات پا گیا تو اس کی جگہ عمرا نے باہمی مشورے سے اس کے نوعمر بیٹے سیف الدین ابو بکر کو الملک العادل ثانی کا لقب دے کر مصر کے تخت پر بٹھا دیا۔ اس کے چچا نجم الدین ایوب کو اس کا اتالیق مقرر کیا گیا۔ نجم الدین ایوب بظاہر اتالیق تھا، مگر حقیقتاً عنان سلطنت عمرا کے ہاتھوں میں تھی۔ نوعمر سلطان کے مشاغل عجیب ہی تھے۔ وہ چونکہ وقت سے پہلے ایک بڑی سلطنت کا حکمران بن گیا تھا، اس لیے اسے تفریح کے علاوہ کسی اور بات کی پرواہ نہیں تھی۔ سارا دن وہ مسخروں کی فوج اپنے ہمراہ رکھتا اور ان کے لطائف سے محظوظ ہوتا۔ کبھی وہ کنیزوں کے جھرمٹ میں آنکھ مچولی جیسے کھیلوں میں مشغول رہتا۔ اسے کسی غم و فکر سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ کبھی کبھار عمرا میں کوئی اس کے پاس آ جایا کرتا اور اس کی خوشامد و دلجوئی کیا کرتا۔ سوائے نجم الدین ایوب کے کوئی اسے پند و نصیحت نہیں کرتا تھا۔ عمرا ذاتی آسائشوں یا اپنی مطلب براری کے لیے ہی اس کی طرف قصد کیا کرتے تھے۔ ذی الحجہ 636 ہجری کی ایسی ہی ایک شام میں سلطان سیف الدین ابو بکر کو کنیز نے کسی امیر کی آمد کی اطلاع دی تو اس کے منہ کا ذائقہ کڑوا سا ہو گیا۔ اس نے مجبوراً اس سے ملنے کی حامی بھری۔ سلطان نے اسے ہدایت کی کہ امیر کو عزت و احترام سے شاہی مہمان خانے میں بٹھایا جائے، وہ کچھ ہی دیر میں اس سے ملاقات کریں گے۔ کنیز حکم پا کر وہاں سے رخصت ہو گئی۔ سلطان سیف الدین ابو بکر نے شاہی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے شاہی لباس زیب تن کیا۔
اور اپنے درباری مسخروں کے جلو میں مہمان خانے کی جانب بڑھ گیا۔ مہمان خانے میں اس کی آمد کی اطلاع پہنچ چکی تھی۔ نوارد امیر سلطان کے استقبال کے لیے خود مہمان خانے کے صدر دروازے تک چلا آیا۔ جو ہی دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو امیر نے جھک کر اس کے ہاتھ کی پوشت پر بوسہ لیا اور آداب شاہی بجا لایا۔ سلطان سیف الدین بڑی رعونت اور نخوت سے چلتا ہوا شاہی نشست پر براجمان ہو گیا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد امیر بھی قریبی نشست پر بیٹھ گیا۔ یہ نشست آداب شاہی کو مد نظر رکھتے ہوئے قدر نیچے بنائی گئی تھی۔ کہو امیر مصر، کیسے آنا ہوا؟ سلطان عالی مقام، اگر اجازت ہو تو میں نزدیک آ کر کچھ کہنا چاہوں گا۔ امیر نے عرض کیا، ایسی کیا بات ہے جو تم وہیں بیٹھے نہیں کہہ سکتے؟ نوعمر سلطان مشتبہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، جس پر سلطان کے خاص محافظ چوکنے ہو گئے۔ میں سلطان کا سچا نمکھوار ہوں، آپ کی عظمت پر اگر کوئی آنچ آئے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں آپ سے تنہائی میں کچھ گفتگو کرنے کا خواہش مند ہوں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان درباریوں کو رخصت فرما دیں۔ امیر سلطان سیف الدین ابو بکر برہم سا ہو گیا، یہ سب ہمارے خاص احباب ہیں، ہم ان سے کسی قسم کا پردہ نہیں رکھتے، تمہیں جو کچھ بھی بیان کرنا ہے بے فکری سے کہہ دو۔ میں سلطان محترم سے معذرت خواہ ہوں کہ میں اپنا مودع ان کی موجودگی میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ امیر سر جھکا کر بولا، ٹھیک ہے، پھر تم جا سکتے ہو۔ سلطان سیف الدین ابو بکر اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ہمراہ سب لوگ تیزی سے کھڑے ہو گئے تھے۔ سلطان کی بے اتنائی سے امیر کے چہرے پر مایوسی چھانے لگی۔ وہ خاصا بے چین دکھائی دے رہا تھا۔ وہ خود پر قابو نہ پا سکا، تیزی سے بولا، میں سلطان محترم کو شاہی محل میں پروان چڑھنے والی ایک سازش سے باخبر کرنا چاہتا ہوں، مگر آپ سننے کی خواہش نہیں رکھتے تو کوئی بات نہیں، میں بلا تعمل واپس لوٹ جاتا ہوں۔ امیر کی بات میں دم تھا، جس پر سلطان سیف الدین کے قدم خود بخود رک گئے۔ وہ شکی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کیسی سازش؟ اگر آپ مجھے خلوت میں موقع دیں تو میں کچھ عرض کر سکوں گا۔ ممکن ہے کہ آپ کی محفل میں کوئی ایسا فرد موجود ہو جو پس پردہ اس سازش میں شریک ہو، اور میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا نہیں چاہتا۔ امیر سرگوشی نما لہجے میں بولا، مجھے تمہارے تیور ٹھیک نہیں دکھائی دے رہے۔ سلطان محترم کو میری طرف سے کسی قسم کا شائبہ ہو تو میری جامع تلاشی لی جا سکتی ہے۔ امیر کی اچھی طرح جامع تلاشی لی جائے۔ سلطان سیف الدین ابو بکر نے اپنے محافظوں کو حکم دیا۔ دو محافظ تیزی سے آگے بڑھے اور امیر کے بدن کو اچھی طرح ٹٹولنے لگے۔ کوئی مشتبہ شے نہ ملنے پر انہوں نے سلطان کو اشارہ کیا، ٹھیک ہے، تمام درباری ان دونوں محافظوں کے علاوہ مہمان خانے سے باہر چلے جائیں۔ سلطان نے دوسرا حکم سنایا۔ درباری آہستہ آہستہ وہاں سے ایک ایک کر کر نکلتے چلے گئے۔ کچھ ہی لمحوں میں سلطان، امیر اور دو محافظوں کے علاوہ کوئی اور فرد وہاں موجود نہیں تھا۔ ہاں، اب بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اگر سلطان بہتر سمجھیں تو ایک محافظ کو ہدایت فرمائیں کہ وہ صدر دروازے کے پاس جا کر خاموشی سے جائزہ لے کہ وہاں کوئی درباری چھپا ہوا ہماری باتیں سننے کی کوشش تو نہیں کر رہا۔ امیر، تم حد سے زیادہ وہمی معلوم ہوتے ہو۔ جاؤ، تم صدر دروازے کے پاس جا کر اچھی طرح ٹٹول لو کہ وہاں کوئی موجود تو نہیں ہے۔ سلطان نے ناگواری کے عالم میں ایک محافظ کو حکم دیا۔ محافظ نے بھی برا سا منہ بنایا اور صدر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد اس نے واپس آ کر تلخ نگاہ امیر پر ڈالتے ہوئے نفی کا اشارہ کیا۔ ابھی بھی کسی قسم کی کوئی تسلی باقی ہے؟ سلطان محترم، اپنے مزاج کو بدمزہ نہ ہونے دیں، کیونکہ صورتحال ہی کچھ ایسی ہے کہ میں اتنی احتیاط کرنے پر مجبور ہوں۔ ہم تمہاری لب کشائی کے کب تک منتظر رہیں؟ معاف کیجیے سلطان محترم، امیر کھسیانہ ہو کر بولا، پہلے میں اپنا تعارف کروا دوں تاکہ آپ کو میری بات پر یقین ہو سکے۔ میرا نام جمال الدین المراحی ہے۔
اگر آپ کے علم میں ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں دمشق کی سفارت کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی تھی۔